ڈاکٹر صاحب دوسرا میرا سوال اسی حوالے سے جو آج کل سب سے اہم ترین ڈیبیٹ ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے یا صوبوں کے حوالے سے، کہ پاکستان ایک وفاق ہے. بے شک ٹھیک ہے، وفاق کے اندر ہوتے ہیں یونٹ. پاکستان بننے سے پہلے سندھ جو تھا وہ حیدرآباد پہ ختم ہو جاتا تھا، اور حیدرآباد ایک ریاست حیدرآباد تھی اور ایک ریاست خیرپور تھی. دو ریاستیں تھیں سندھ کے اندر. یہ تھا سندھ کا حالت. اور کراچی پاکستان بننے سے 9 سال پہلے تک، یعنی 1938 تک، کراچی اور یہ جو ملحقہ سندھ تھا یہ بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ تھا. اس کا سندھ صوبے سے کوئی تعلق نہیں تھا. کراچی بلوچستان کا حصہ تھا، لزبیلا کے ساتھ تھا، ریاست کے ساتھ. جی. کراچی کا کوئی تعلق سندھ سے نہیں ہے. کسی سے کوئی پوچھے کہ سندھ کا کیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں سندھ وہ علاقہ ہے جو دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ ہے. دریائے سندھ تھٹے پہ دیول پہ ختم ہو جاتا ہے. کراچی دریائے سندھ پہ واقعہ نہیں ہے، کراچی بحیرہ عرب پہ واقعہ ہے. یہ تو کتابوں میں بچپن سے پڑھتے آئے ہو نا. تو بحیرہ عرب کا سندھ سے کیا تعلق ہے؟ علامہ اقبال 1938 الہ آباد کے مسلم لیگ کے جلسے کی صدارت، جس میں خطبہ الہ آباد علامہ اقبال کا مشہور ہے، اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کل پورے اس خطے کا مرکز کراچی بنے گا، پورے پاکستان کا. جی. اور پیپلز پارٹی اس کی سب سے بڑی بینیفیشری ہے، اور کراچی تو اس کے لیے سونے کی چڑیا ہے، تو سارا سمجھے کہ ڈپینڈ اسی پہ کرتا ہے. وہ کیسے اس کو چھوڑ دیں گے؟ تو نہ نوبند تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، ہوگا کیا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے یہاں پر پاکستان میں رادھا بھی ناچے گی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی ناچے گی. ابھی تھوڑے دن ویٹ کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں. جب تقسیم ہوا تو ہمیں 4 صوبے ملے، انڈیا کو 8 صوبے ملے. آج انڈیا 36 38. نواز شریف نے مشرف سے پہلے والی جو اس کی حکومت تھی، ہمارے اس مطالبے کو مان لیا تھا. اس کے منشور میں تھا کہ وہ نیشنل کمیشن بنائے گا. ہو سکا. دوسرا راستہ بھی موجودہ آئین دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب اس قسم کا وہ پیدا ہو تو پھر آپ ایک ریفرینڈم کرائیں. ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ریفرینڈم کرا لیا جائے، پھر وہ صوبے مسل سے بنتے ہیں. آپ صوبے کی بات کر رہے ہیں، مسل سے ملک بن جاتے ہیں. لیکن مہاجر قوم کی طاقت کو کوئی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے، اور ملک کے مفاد میں صوبوں کی اثر نو تقسیم کرے. اب وہ کراچی کی جو حالت ہے ان تمام علاقوں میں، چونکہ اس کے بچوں کی، ہمیں اپنے قوم کی مستقبل کی اور فکر ہے، اگر یہ اس کو بنا دیتے ہیں تو پھر اگر اس کو فیڈرل ٹیریٹری بھی بنا دیتے ہیں جو قائد اعظم نے بنایا تھا، ہم اس پر بھی راضی ہیں. ڈاکٹر صاحب دوسرا میرا سوال اسی حوالے سے جو آج کل سب سے اہم ترین ڈیبیٹ ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے یا صوبوں کے حوالے سے، تو اس پہ اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی ہے اس پہ اس طرف سے آواز زیادہ اٹھی ہے. اور اس میں سب سے پرومیننٹ فیس جو ہے نا، میاں محمود صاحب جو ہیں، جن کا تعلق پنجاب سے ہے، پنجاب گروپس کے چیئرمین ہے، سب سے اہم آواز، پرومیننٹ وائس ان کی رہی ہے. اس کے بعد ایک عام ڈیبیٹ بن گئی ہے اور ہر شخص اس بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آپ کا تو نیریٹو بہت کلیئر ہے شروع سے، اگر اس کو دوبارہ سے آپ ہماری ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں صوبوں کے حوالے سے، کیا آپ کو کیا پاسبلٹیز لگتی ہیں کہ یہ ایک صرف بحث ہے، کچھ عرصے بحث ہوگی، اس پہ باتیں ہوں گی، پھر وہ ماضی کا قصہ بن جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا، یا کچھ اس دفعہ انشاءاللہ کچھ ہوگا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے اس کے لیے سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک وفاق ہے. ٹھیک ہے، وفاق کے اندر ہوتے ہیں یونٹ، وفاق کے یونٹ ہوتے ہیں. پاکستان کے وفاق کے اس وقت 4 یونٹ ہیں. سن 70 میں جب پاکستان ٹوٹا تو پاکستان کا وفاق جو تھا وہ 1 یونٹ کہلاتا تھا. یعنی 1 یونٹ ایسٹ پاکستان تھا اور 1 یونٹ ویسٹ پاکستان تھا. تو یہ ایک صوبہ تھا یونٹ جو ہے، اور اس ویسٹ پاکستان کا کیپٹل لاہور تھا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب
اب رہ گئے صوبے. پاکستان کے بننے کے نتیجے میں جو آج کا پنجاب صوبہ ہے ہمارا, یہ اس شکل کا صوبہ تو نہیں تھا. یہ تو ایک گریٹر پنجاب تھا جس کا ایسٹ پنجاب انڈیا کے پاس چلا گیا, انہوں نے بھی اس کا نام پنجاب رکھ لیا. یہ ہمارے پاس 3 حصے کر دیے اس کے. ہاں, اب وہ کیے ہیں. ویسٹ پنجاب ہمارے پاس آ گیا جو اس وقت پنجاب ہے. اسی طرح سندھ کا حساب تھا. پاکستان بننے سے پہلے سندھ جو تھا وہ حیدرآباد پہ ختم ہو جاتا تھا, اور حیدرآباد ایک ریاست حیدرآباد تھی اور ایک ریاست خیرپور تھی. 2 ریاستیں تھیں سندھ کے اندر. یہ تھا سندھ کا حالت. اور کراچی پاکستان بننے سے 9 سال پہلے تک, یعنی 1938 تک, کراچی اور یہ جو ملحقہ سندھ تھا یہ بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ تھا. اس کا سندھ صوبے سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور ایسا بمبئی پریزیڈنسی کے ساتھ جب سے تھا جب سے انگریز ہندوستان آیا تھا. انگریز نے اس کو بمبئی پریزیڈنسی میں ڈال دیا تھا. اور بمبئی پریزیڈنسی سے پہلے کراچی بلوچستان کا حصہ تھا, لزبیلا کے ساتھ تھا, ریاست کے ساتھ. کراچی کا کوئی تعلق سندھ سے نہیں ہے. کسی سے کوئی پوچھے کہ سندھ کا کیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں سندھ وہ علاقہ ہے جو دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ ہے. دریائے سندھ تھٹے پہ دیول پہ ختم ہو جاتا ہے. کراچی دریائے سندھ پہ واقعہ نہیں ہے, کراچی بحیرہ عرب پہ واقعہ ہے. یہ تو کتابوں میں بچپن سے پڑھتے آئے ہو نا. تو بحیرہ عرب کا سندھ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کراچی ہمیشہ سے الگ تھا. اس لیے علامہ اقبال 1938 الہ آباد کے مسلم لیگ کے جلسے کی صدارت, جس میں خطبہ الہ آباد علامہ اقبال کا مشہور ہے, اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کل پورے اس خطے کا مرکز کراچی بنے گا, پورے پاکستان کا. جی, یہ علامہ اقبال نے قرار دیا 38 میں. اور جب 47 میں پاکستان بنا تو قائد اعظم نے کراچی کو پاکستان کا کیپٹل قرار دیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ڈیوائیڈڈ انڈیا کا کیپٹل دلی بنا. دلی مغلوں کے وقت سے لے کے ہم جنہیں آج مہاجر کہتے ہیں ان کا شہر تھا. ہجرت کے نتیجے میں یہ دہلی کے لوگ کراچی آئے, اور کراچی سے رام جیٹھ ملانی, ایل کے ایڈوانی اور ان کے خاندان ادھر گئے, دلی گئے, گجرات گئے, بامبے گئے. رام جیٹھ ملانی سارے وقت ابھی وہ دلی سے ایم این اے تھے, یہ گجرات سے ایل کے ایڈوانی, یہ حیدرآباد کا ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں جب وہاں گئے تو یہاں ہم لوگوں کو مہاجر کہا گیا. ہماری ساری جائیدادیں جو ہمارے ہندوستان میں 52 شہروں میں ہماری شہر تھے, 52 شہروں کی ملکیت ان کو ملی یہاں سے جانے والوں کو. اس کے عوض متروکہ املاک کے طور پہ دونوں ملکوں کے درمیان قانون بنا. اس کے تحت لیاقت نہرو پیکٹ کے تحت سندھ کے 2.5 شہر ہمیں ملے, کراچی, حیدرآباد اور آدھا میرپور خاص سے لے کے سکر کے علاقے. ڈاکٹر صاحب, میں جو اس پہ صوبوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا, ابھی جو موجودہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا, اس میں بہت زیادہ چینجز آئیں, مگر اس حوالے سے تو معاملہ وہیں کا وہیں ہے کہ صوبے جو ہیں جو بنانے کا طریقہ کار ہے بہت ہی مشکل ہے. اس میں ظاہری بات ہے کہ پروونشل اسمبلی میں آپ کو 2/3 میجورٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے, جو ظاہری بات ہے وہ تو پی ایس پارٹی کے پاس ہے, اور پی ایس پارٹی اس کی سب سے بڑی بینیفیشری ہے, اور کراچی تو اس کے لیے سونے کی چڑیا ہے. تو سارا سمجھے کہ ڈپینڈ اسی پہ کرتا ہے. وہ کیسے اس کو چھوڑ دیں گے؟ تو نہ نوبند تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی, ہوگا کیا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, یہاں پر پاکستان میں رادھا بھی ناچے گی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی ناچے گی. ابھی تھوڑے دن ویٹ کر لیجئے, پھر آپ ایسا ناچ دیکھیں گے ان کا. تو ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یقیناً یہ تھا کہ سندھ میں ہمارے اکثریتی علاقوں پہ مشتمل صوبہ بنایا جائے, لیکن کی طرف سے ایک فارمولہ آیا ہے کہ وہ
اب سمجھتی ہے کہ یہ 4 صوبے موجودہ پاکستان کے وفاق کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. سندھ سندھو دیش بننا چاہتا ہے, پنجاب خالستان سے ملنا چاہتا ہے, کے پی افغانستان سے ملنا چاہتا ہے, بلوچستان کے اندر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. یہ فیصلہ پاکستان کے ہائیسٹ لیول پہ ہو رہا ہے کہ ان صوبوں کو چھوٹے انتظامی یونٹوں میں تقسیم کر دیا جائے, جس کا نام صوبہ رکھ دیا جائے. اس جو تجویز ہے اس کے اوپر ہم نے بہت غور کیا ہے. ہم ہی پاکستانی ہیں, ہم ہی پاکستان کا سیمنٹ ہے, ہم نے ہی اس پاکستان کو بنایا, ہماری قوم نے. پاکستان کے بہت آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں. جب تقسیم ہوا تو ہمیں 4 صوبے ملے, انڈیا کو 8 صوبے ملے. آج انڈیا 38 تو یہ جو ہے اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا, انڈیا نے آئینی طور سے ایک نیشنل کمیشن بنایا جس کے اندر وہاں کے ریٹائرڈ چیف جسٹسز, چانسلرز, پڑھے لکھے لوگ, اور وہ کمیشن کوئی بھی کسی بھی اسمبلی کے یعنی کسی بھی صوبے کے 2 ارکان صوبائی اسمبلی اس کو کمیشن کو درخواست دیں کہ جی ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ صوبہ بنایا جائے. نیشنل کمیشن نیشنل انٹرسٹ میں جائزہ لے کے صوبے تقسیم کر دیتا ہے. جس ملک کے اندر جی نمبر 1 نواز شریف نے مشرف سے پہلے والی جو اس کی حکومت تھی ہمارے اس مطالبے کو مان لیا تھا, اس کے منشور میں تھا کہ وہ نیشنل کمیشن بنائے گا اور صوبوں کو تو صوبوں کی تقسیم کے لیے, تو وہ نہیں ہو سکا. دوسرا راستہ بھی موجودہ آئین دیتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جب اس قسم کا وہ پیدا ہو تو پھر آپ ایک ریفرینڈم کرائیں. ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ریفرینڈم کرا لیا جائے کیونکہ صوبے وفاق کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. تو اس لیے اس ریفرینڈم کو مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوا ہے, تو آئندہ ایک ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کر لیا جائے. لیکن یہ تو ہم پرامن طریقے سے کہہ رہے ہیں, قومی مفاد میں کہہ رہے ہیں, کنٹری کہہ رہے ہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ تیسرا بھی صوبہ پھر بھی بنتے ہیں, لیکن پھر وہ صوبے مسل سے بنتے ہیں. آپ صوبے کی بات کر رہے ہیں, مسل سے ملک بن جاتے ہیں. تو اس لیے کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنی پوٹینشل پہ یقین رکھیں, آپ کی لیڈرشپ بڑے ذہن کی ہونی چاہیے. آپ کی لیڈرشپ جو ہے نا کسی قسم کی دھمکیوں کا اس کا شکار نہ ہو. ہمیں انڈیویجولی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, لیکن مہاجر قوم کی طاقت کو کوئی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے. من طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فارمولہ لے کر آئے اور ملک کے مفاد میں صوبوں کی اثر نو تقسیم کرے. اب وہ میاں عامر محمود تو آج کہہ رہے ہیں نا, پاکستان میں صوبوں کا مطالبہ تمام صوبوں میں موجود ہے. قبائلی علاقے جن کو ہمیشہ سے پاکستان کے وقت سے آج تک وہ آزاد علاقہ تھا, آج اس کو قبائلی علاقے کو کے پی میں شامل کر دیا گیا. ان کی ایک قبائلی صوبہ تحریک ہے, ہزارہ صوبہ تحریک ہے, پوٹھوار صوبہ تحریک ہے, سرائکی صوبہ تحریک ہے, پشتون جنوبی پشتونخوا صوبہ ہے, اور کراچی صوبہ. مختلف حلقوں میں ہو رہی ہے, کہیں اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ 12 صوبے بنیں گے یا 13 صوبے بنیں گے. کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنے 33 ڈویژنز ہیں 33 تمام ڈویژنز کو الگ صوبہ یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیا جائے. تو آپ کی رائے میں کیا بہتر ہے؟ دیکھیے میں تو جو ہماری حالت ہے نا اس وقت سندھ کے شہری علاقوں کی اور ہماری جن کو ہم مہاجر قوم کہتے ہیں, ہم تو پانی کی ایک بوند کو بھی ترس رہے ہیں. ہمارے لیے تو سب کچھ بہتر ہے. پیاسے اتنے پیاسے ہیں. یہ اگر صوبہ بناتے ہیں تو ماشاءاللہ, اور اگر یہ اس کو ڈویژن کو بناتے ہیں تو سبحان اللہ. اور حتیٰ کہ اگر یہ کراچی کی جو حالت ہے ان تمام علاقوں میں, چونکہ اس کے بچوں کی ہمیں اپنے قوم کی مستقبل کی اور فکر ہے, اگر یہ اس کو بنا دیتے ہیں تو پھر اگر اس کو فیڈرل ٹیریٹری بھی بنا دیتے ہیں جو قائد اعظم نے بنایا تھا, ہم اس پر بھی راضی ہیں.